اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کائنات میں ایک انتہائی اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر نبی نے پیغام دیا، ہر رسول نے اس کے بارے میں عملی اقدامات بھی پیش کیے گئے، بار بار بتایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، عمل کر کے دکھایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر نبی نے عمل کیا، ہر رسول نے عمل کیا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ نیک لوگ ہوتے تھے انہوں نے عمل کیا، اور آج تک وہ عمل جاری ہے۔ ہر مسلمان پیدا ہوتا ہے تو بسم اللہ کے بعد اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم پیغام، اس کے معنی کتنے لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو اس پہ عمل کتنے لوگ اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور اس کے بعد اسی کلمے میں جو ہمارا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکھا گیا کہ یہ اللہ کی حضور سے بھی محبت ہے، اور ہماری بھی حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ تو کلمہ توحید اور محبت رسول کا مجموعہ ہے، یا عشق رسول کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اب کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنی بھی اس کی تشریح کی جائے گی، اس میں صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ تو اس میں اہم چیزیں یہ نظر آتی ہیں لا الہ الا اللہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات، اس کی ذات، اس کی عبادات، اس کے کمالات اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اس کا خیال انبیاء کرام نے رکھا، بعد میں یہ لوگ جو ہم لوگ بگڑتے گئے، اور پھر یہ ہے کہ قریش مکہ تک بھی اللہ کا نام آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔
اور وہ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکے. مثلا جتنے 360 بت انہوں نے کعبے کے اندر رکھے تھے ان کو الہ کہتے تھے اور اللہ کو اللہ کہتے تھے. یہ کفار مکہ مشرکین کی بات کر رہا ہوں. یعنی جو بتوں کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے، اللہ صرف اللہ کو کہتے تھے، حالانکہ الہ کے معنی بھی وہی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اس کا نام رکھا بیت اللہ، بیت الالہ نہیں کہا. یعنی کم از کم اتنی شرم حیا ان میں باقی تھی کہ یہ بت اللہ نہیں ہو سکتے، الہ ہو سکتے ہیں. معبود تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود حقیقی صرف اللہ ہے. اس کے بعد جس وقت ابرا نے حملہ کیا تو جتنے بھی قریش مکہ وہاں جمع ہوئے دعا کے لیے کعبے کے اندر، تو انہوں نے کسی الہ سے بت سے دعا نہیں کی، سب نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے گھر کو بچا لے. یہ کون لوگ تھے؟ کافر تھے. قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا گیا، اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان زمین کس نے بنائے ہیں تو کہیں گے اللہ نے. آپ ان سے پوچھیں زندگی موت کون دیتا ہے تو یہ کافر کہیں گے اللہ. وہ قریش مکہ. اور پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب یہ سمندر میں یا کسی جگہ طوفانوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر الہ کو نہیں پکارتے، پھر اللہ کو پکارتے. یعنی اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ چھوٹے موٹے کام تو الہ کر لینا ہے، بڑا کام اللہ ہی کرنا ہے. یہ میں ایام جہالت کی بات کر رہا ہوں، دور جہالت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اتنی تمیز تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے، دھڑا دھڑ سردار قریش کے جو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. تو کسی نے ابو جہل سے کہا، جنگ بدر کے پہلے کی بات ہے، کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، جب سب ہو رہے ہیں تو تم بھی ہو جاؤ. تو اس نے بڑی ایک لاجواب بات کی. اس نے کہا کہ تم عرب ہو کر لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو مان لوں گا تو مجھے 360 چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں نہیں ہے، اس کے کمالات، صفات، اختیارات، دوسرے معاملات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو مجھے صرف اللہ کو ماننا پڑے گا اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں گا. کافر تھا، منافق نہیں تھا. آج یہ سمجھ ہے ہم میں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ ہیں، موجود ہیں، توحید پر کام بھی ہو رہا ہے، کر بھی رہے ہیں، لیکن کیا میجورٹی اکثریت کو علم ہے کہ اول تو کلمہ ہی پورا نہیں آتا بے شمار لوگوں کو، مسلمانوں کو؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آتا بھی ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بظاہر تو بات کر رہے ہیں لیکن اس اہم چیز کو جس کے لیے اتنے نبی بھیجے گئے، اتنے رسول بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے یعنی بے شمار لوگ بھیجے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نے سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہوگی. نہیں، کلمہ پڑھ کر کم از کم لا الہ الا اللہ پہ تو قائم ہو جائیں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی رزق دیتا ہے، تو ہی روزی دیتا ہے، ایک جوتی کا تسمہ بھی تو دیتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. پھر اور دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں رہتی جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے. تو اب یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی ہستیاں اس کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی. یہ عام چیز اگر ہوتی تو اتنی ضرورت نہیں تھی. اتنی قیمتی چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے کو اپنا ایسا نام، ایسا وظیفہ عطا کر دے کہ میں تیرا وظیفہ کیا کروں اس نام کا. تو اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں تو خاص بات مانگ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ اتنا خاص کلمہ ہے کہ اگر تمام کائناتوں کو میرے علاوہ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیں تو یہ جھک جائے گا. اتنی قیمتی چیز ہے لا الہ الا اللہ. تو اس لیے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، چونکہ اول بھی دین کی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دین کا آخر بھی یہی ہے. اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور علامہ کے شعر کے ساتھ میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.